السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ باب في الثمر بالتمر۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلط فقال له سعد أيهما أفضل إلى آخر الحديث۔ ہم لوگ سنن ابو داود سے کتاب البیوع کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور جو باب ابھی پڑھنے جا رہے ہیں وہ باب ہے باب فی الثمر بالتمر، کہ سوکھے پھل کو کچی کھجور سے بیچنا۔ تمر کے معنی ہوتے ہیں سوکھی ہوئی کھجور، تمر سوکھی ہوئی کھجور، اور ثمر وہ پھل جو درخت پر ابھی لگا ہوا ہو، ثمر وہ پھل جو درخت پر لگا ہوا ہو، اور تمر جسے اتار کر کے سکھا لیا گیا ہو۔ تو باب یہ ہے کہ کیا سوکھے پھل کو سوکھی ہوئی کھجور کو جو پیڑ پر لگے ہوئے کھجور ہیں ان سے بیچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلط، کہنے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا عن البیضاء بالسلط، بیضاء کے معنی گیہوں، سلط کے معنی جو بغیر چھلکے والی ہو، ایک اچھی قسم کی جو ہوتی ہے اس کو سلط کہتے ہیں، اور بیضاء معنی گیہوں، بیضاء معنی گیہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا گیہوں کو بغیر چھلکے والی جو سے بیچا جا سکتا ہے، البیضاء بالسلط، گیہوں کو بغیر چھلکے والی جو سے بیچنے کے سلسلے میں سوال کیا۔ فقال له سعد، تو ان سے سعد بن ابی وقاص نے کہا ایہما افضل، ان میں سے افضل کون سا ہے، گیہوں یا جو؟ قال البیضاء، کہا کہ گیہوں افضل ہے۔ قال فنهاه عن ذلك، کہہ رہے ہیں راوی کہ انہوں نے پھر اس سے منع کر دیا، کہا اگر اس میں ایک افضل ہے تو ایسی صورت میں پھر نہیں بیچ سکتے، ایسی صورت میں آپ نہیں بیچ سکتے، آپ کو پھر وہ کسی قیمت سے بیچنا پڑے گا، درہم و دینار سے، کرنسی سے، اور اس کے بعد آپ کرنسی سے دوسری چیز خریدیں، لیکن اسی کو آپ اس سے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ کم زیادہ کیے تو سود ہو جائے گا، اور اگر برابر سرابر کیے تو ایک دوسرے کا گھاٹا لگ سکتا ہے۔ فنهاه عن ذلك، تو انہوں نے اس سے منع کر دیا۔ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یسأل، سوال کیا جا رہا تھا آپ سے، عن شراء التمر بالرطب، تمر کو رطب کے ذریعے خرید فروخت کرنے کے سلسلے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ سے تمر اور رطب کے خرید و فروخت کے سلسلے میں سوال کیا جا رہا تھا۔ رطب کہتے ہیں گدر کھجور کو جو ابھی پیڑ پر لگی ہوئی ہو، تو رطب یہ گدر کھجوریں ہوتی ہیں جو سوکھی نہیں ہوتی ہیں، اور تمر سوکھی کھجور۔ تو سوال کیا گیا کہ کیا سوکھی کھجور کو ان گدر کھجوروں سے بیچا جا سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ، کیا رطب سوکھ جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، کیا گدر کھجور سوکھ جاتی ہے تو کم ہو جاتی ہے؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، ایک فطری بات ہے، تقریباً سب لوگ جانتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سماج میں تھے، آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ یہ سوال کرنا صرف ایک تاکید کرنا تھا کہ جب ایک چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز کے بدلے اس کو کیسے بیچا جا سکتا ہے، کیسے بیچا جا سکتا ہے، جس میں کمی بیشی کا امکان ہو اس کو کیسے ایک دوسرے سے اسی ریٹ میں کیسے بیچا جا سکتا ہے۔ انقص الرطب اذا یبس، کیا گدر کھجور کم ہو جاتی ہے جب وہ سوکھ جاتی ہے؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کر دیا، گدر کھجور سوکھی کھجور کے بدلے بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہاں پر اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ صحابی سے جب سوال کیا گیا کہ کیا جو کو
इस गेहूं के बदले बेचा जा सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया और दलील दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दर खजूर को सूखी खजूर से बेचने से मना फरमाया था, क्योंकि ये खजूर जब सूख जाती है तो वो कम हो जाती है, और अगर आप कम ज़्यादा अभी लेते हैं तो ऐसी सूरत में ये भी गलत हो जाएगा, रिबा में आएगा। और अगर आप बराबर बराबर ले लेते हैं तो आगे चल कर के 2-3 दिन के बाद इसका वजन सूखेगा और घटती चली जाएगी ये खजूर। इसी तरह से ये बैदा और सुल्त का मामला है, ये गेहूं और बगैर छिलके वाली जौ का मामला है कि इसमें से एक अफजल है और एक कमतर है। तो ऐसी सूरत में ये दोनों गल्ले ही हैं, तकरीबन एक ही किस्म के हैं। तो जब इनमें से कम और ज़्यादा नहीं किया जाएगा, कम ज़्यादा किया जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों का शुमार एक ही जिन्स में होता है और एक ही जिन्स की जो चीज़ें ली जाएंगी वो कम और ज़्यादा नहीं की जाएंगी। तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में घाटा लग सकता है देने वाले का या लेने वाले का, क्योंकि एक चीज़ बहुत अफजल है और एक चीज़ उसके मुकाबले में कमतर है। तो ऐसी सूरत में अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, चाहे गद्दर खजूर हो, उसको सूखी खजूर से ख़रीदना हो, इसी तरह से ये अच्छा गेहूं हो और उसको ख़राब गेहूं के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त करनी है, तो ऐसी सूरत में यही तरीक़ा सिर्फ बनता है कि उसको आप किसी कीमत से बेचें, उसके बाद उस कीमत से आप ख़रीद लें। आपके पास अच्छा गेहूं है, आप उसको बेच दें मिसाल के तौर पर 15 रुपए में, और उसके बाद जो रद्दी खजूर जो थोड़ा ख़राब किस्म का गेहूं था 12 रुपए में उसका रेट तय हो जाए तो 12 रुपए में आप उसको ख़रीद लें। इसी तरह से रुतब और तमर का मामला है, गद्दर खजूर और सूखी खजूर का मामला, कि उसको आप पैसे से बेच दें, उसके बाद आप पैसे से तमर ख़रीद लें अगर ख़रीदना चाहते हैं। ठीक, लेकिन उसमें आप उसको एक साथ बेचेंगे तो किसी न किसी सूरत में घाटे में पड़ जाएंगे। या तो आप फौरन बराबर सराबर बेचेंगे और या तो कम ज़्यादा बेचेंगे। तो कम ज़्यादा बेचना तो भी घाटे का सौदा है, क्योंकि ये सूद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बराबर बराबर बेचते हैं तो घाटे का सौदा इस तरह से है कि आगे चल करके एक सूख करके अपना वजन खुद ब खुद कम कर लेगा और इस तरह से घाटा हो जाएगा। तो इस्लाम ने हर तरह से इन तमाम घाटों से दूर रहने का हुक्म दिया है, और ये तमाम चीज़ें हैं जो आदमी को गुनाह में मुब्तला कर सकती हैं, या तो रिबा में ले जाएंगी या तो घाटे में ले जाएंगी, और उसमें किसी न किसी का नुकसान होगा, और इस तरह से एक दूसरे के दिल में कुदूरत होगी। ठीक, قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية نحو حديث مالك قال حدثنا ربيع بن نافع أبي طوبة قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أخبرنا عبد الله أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है गद्दर खजूर को सूखी खजूर से बेचने से, नसीअतन उधार, उधार बेचने से मना फरमाया। जबकि इससे पहले वाली रिवायत जो गुजरी है उसमें उमूमी तौर पर इससे मना किया गया है। तो चाहे उधार हो और चाहे फौरी तौर पर हो, दोनों तरह से एक दूसरे के साथ बेचने से मना किया गया है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जायज़ है। बाकी तमाम उलमा का जो पिछली रिवायत है उसी पर अमल है, तमाम फ़क़हा का उसी पर अमल है कि किसी भी तरह से इसको बेचा नहीं जा सकता, चाहे उधार हो और चाहे यदन बियदिन हो, नक़द हो, चाहे नक़द हो चाहे उधार हो। दूसरी बात यह है कि ये रिवायत जिसमें उधार का तज़किरा है, इस रिवायत में कलाम किया गया है और ये रिवायत सेहत के दर्जे तक नहीं पहुँचती है। قال أبو داود رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه। ठीक, आगे जो बाब है बाबुन फिल मुज़ाबना, मुज़ाबना का बाब है। आगे मुज़ाबना का बाब है। मुज़ाबना भी तकरीबन वही चीज़ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सूखे फल को कच्चे फल से बेचना, अंदाज़ा करके सूखे फल को कच्चे फल से बेचना, कच्चे फल का अंदाज़ा करके सूखे फल से उसे बेचना। यानी जैसे पेड़ है, पेड़ पर खजूरें लगी हुई हैं और उसके बाद अंदाज़ा कर लिया जाए कि ये खजूरें सूखेंगी या ये खजूरें जब हम तोड़ेंगे तो तकरीबन 100 कुंटल होंगी ये खजूरें, और उसके एवज़ आपने 100 कुंटल उससे ले लिया, उसके एवज़ आपने 100 कुंटल उससे ले लिया कि लीजिए, और उसके बाद आप 100 कुंटल तकरीबन खजूरें हैं और इस्तेमाल कीजिएगा। तो अंदाज़ा करके बेचने से मना फरमाया है। अंदाज़ा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चे खजूर को पक्के खजूर से, ऐसी तरह से कच्चे फल को पक्के फल से बेचने से
منع فرمایا ہے۔ دیکھیں قیمت کا مسئلہ نہیں، یہاں پر کرنسی کا مسئلہ، یہاں پر کچے اور پکے پھل کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ پیچھے بتایا کہ اگر کچے کو پکے سے بیچیں گے تو ایسی صورت میں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح سے فوری طور پر آپ کم زیادہ بیچیں گے تو یہ ربا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیڑ پر ابھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور ہمیں ضرورت ہے کچھ اور کھجوروں کی، پکی کھجوروں کی، تو کسی کے پاس پکی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں تو بھائی 10 بوری کھجور ہم کو دے دو، ہمارے باغ میں تقریباً 10 بوری کھجور ہے، وہ پکنے کا ٹائم آئے گا تو آپ اس کو پورا توڑ لینا۔ تو کہہ رہے اس طرح سے اندازہ کر کے جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ مزابنہ سمجھ میں آ گیا کہ اندازہ کر کے کچے پھل کو پکے پھل کے عوض بیچنا، اندازہ کر کے کچے پھل کو پکے پھل کے عوض بیچنا مزابنہ کہلاتا ہے۔ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ابي زايده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن بيع الثمر، پھل کو بیچنے سے، یعنی جو درخت پر لگے ہوئے پھل ان کو بیچنے سے، بالتمری سوکھے کھجور سے، کیلن ناپ کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے ہوئے پھل کو سوکھے پھل سے بیچنے سے، ناپ کر کے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، اسی طرح سے منع فرمایا ہے عنب کے معنی انگور اور زبیب معنی کشمش، سوکھی انگور، زبیب معنی کشمش، سوکھی انگور، اور منع فرمایا آپ نے اندازہ کر کے انگور کا اسے ناپ کر کے کشمش لینے سے، ناپ کر کے کشمش کے بدلے اندازہ کر کے کچے انگور بیچنے سے۔ وان بيع الزرع بالحنطة كيلا، اسی طرح سے زرع مانے غلہ جو بھی کھیت میں ہو، زرع غلہ جو بھی کھیت میں ہو، اندازہ کر کے غلہ بیچنے سے، بالحنطة كيلا ناپ کر کے گیہوں کے عوض، ناپ کر کے گیہوں کے عوض، یعنی گیہوں کے عوض گیہوں عام طور پہ دیکھیں تول کر کے لیا جائے چاہے ناپ کر کے لیا جائے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ پہلے زمانے میں ان چیزوں کو صرف ناپا جاتا تھا، تولا نہیں جاتا تھا، تو کیل کے ذریعے اس کو ناپ لیا جاتا تھا، اور ناپنے کے لیے کیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک وسق ہے، ایک صاع ہے، ایک بوری ہے، 2 بوری ہے، تو اس طرح سے ناپ کر کے آپ سوکھا پھل دیں، اس کے عوض آپ کو کچا پھل جو بھی پیڑ پر لگا ہوا ہے اندازہ کر کے اس میں سے کچھ لینا ہے، تو کہنے اس سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے منع فرمایا ہے کہ آپ ناپ کر کے پکا ہوا پھل دیں اور اس کے عوض پیڑ پر لگا ہوا کچا پھل آپ کو اندازہ کر کے ملے۔ اس سے دیکھ لیں حدیث کا ترجمہ، نہا عن بیع الثمر بالتمر کیلا، منع فرمایا ہے آپ نے پھل کو بیچنے سے، یہاں پر اندازہ کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیگر حدیثوں کی روشنی میں یہی بات واضح ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پھل کو بیچنے سے، بالتمر کیلا سوکھی ہوئی کھجور سے ناپ کر کے، یہاں ثمر سے مراد گدر کھجور ہے، آپ نے منع فرمایا ہے درخت پر لگے ہوئے کھجور کو بیچنے سے سوکھی کھجور کے عوض ناپ کر۔ وان بیع العنب بالزبیب کیلا، اور انگور کے بیچنے سے ناپ کر کے کشمش کے عوض۔ وعن بیع الزرع، اور غلہ بیچنے سے، بالحنطة کیلا ناپ کر کے گیہوں سے۔ ٹھیک، تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی ایسا پھل ہے جو بھی درخت پر لگا ہوا ہے تو اس کو اندازہ کر کے آپ سوکھے ہوئے پھل کے عوض نہیں بیچ سکتے ہیں، آپ سوکھے ہوئے پھل کے عوض نہیں بیچ سکتے ہیں کہ آپ 1 کنٹل لے لیں اور اس کے بعد جیسے اندازہ لگائے باغیچے میں پہنچ کر کے کہ اس میں تقریباً 1 کنٹل پھل ہوگا، ٹھیک ہے آپ 1 کنٹل آج ہم کو دے دیں اور اس کے بعد اس میں سے جو پھل ہے آپ لے لیجئے گا، یا یہ کہ یہ باغیچہ آپ کا ہو گیا، لیجئے آپ چاہے کچا توڑیے چاہے پکا توڑیے، اس میں تقریباً اتنا ہی پھل ہے، اس میں 1 کنٹل پھل ہوگا اور آپ 1 کنٹل ہم کو دے دیجئے، ہم لے کر کے چلے جا رہے ہیں، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہے، یہ مزابنہ ہے۔ ویسے اس سلسلے میں ایک معاملہ آئے گا عرایا کا، عریہ کا، تو عریہ اسی میں سے ہے لیکن اس کی اجازت ہے، یعنی گویا کہ مکمل طور سے ممنوع نہیں ہے، بعض حالات میں بعض ضروریات کے لیے اس کی اجازت رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے، کوئی شخص
سادہ کھجوریں یا اس طرح سے گدر کھجوریں کھانا چاہتا ہے اور پریشانی ہے اس کو، اس کے پاس اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو مثال کے طور پر 2 پیڑ مل گئے ہیں کسی باغ میں، لیکن وہ باغ والا نہیں چاہتا کہ بار بار یہ آدمی آئے، بار بار یہ آدمی آئے، تو ایسی صورت میں وہ باغ والا خود کچھ کھجوریں دے دے گا اس کو کہ لے جائیے آپ کھائیے اور رہنے دیجیے یہ پیڑ، اس کی ہم رکھوالی کریں گے اور اس کو اس کے بعد اس کا جو پھل ہوگا ہم اتار کر کے بیچ لیں گے۔ تو اس کو عرایا کہتے ہیں، عاریت والی بیع، جو آگے آ رہی ہیں حدیثیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ عریت والی حدیث، بیع العرایا، عریہ والی حدیث ہے، عاریت کی بیع ہوتی ہے کہ آدمی کو عار محسوس ہوتا ہے کہ بار بار کوئی آئے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کسی کو کچھ دے دیتا ہے، لیکن اس کی ایک مقدار ہے، وہ مقدار بھی ہم 5 وسق والی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔